ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم پاکستان کی فٹ بال فیکٹریوں کی دلچسپ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ دستکاری، اختراع اور لچک کی ایک ایسی کہانی جس نے پاکستان کو عالمی کھیلوں کی مینوفیکچرنگ انڈسٹری میں سب سے آگے رکھا ہے۔ دنیا میں چند بہترین فٹ بال تیار کرنے کے لیے مشہور پاکستان کی فٹ بال فیکٹریوں نے خاص طور پر سیالکوٹ میں عالمی کھیلوں کی صنعت میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان کے فٹ بال مینوفیکچرنگ سیکٹر کے ماخذ ارتقاء اور اثرات کو دریافت کرتے ہوئے ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ پاکستان کی فٹ بال فیکٹریوں کی کہانی صوبہ پنجاب کے ایک شہر سیالکوٹ سے شروع ہوتی ہے، جو طویل عرصے سے ہنرمند کاریگری بالخصوص کھیلوں کے سامان کی تیاری سے وابستہ ہے۔ مینوفیکچرنگ کے مرکز کے طور پر شہر کی تاریخ برطانوی نوآبادیاتی دور کی ہے، جب سیالکوٹ چمڑے کی مصنوعات، آلات جراحی اور کھیلوں کے آلات سمیت مختلف اشیاء کی تیاری کا مرکز بن گیا۔ اعلیٰ معیار کی اشیاء تیار کرنے کی روایت نسل در نسل منتقل ہوتی رہی، جس سے بہترین ثقافت کی تخلیق ہوئی جو بعد میں سیالکوٹ کی فٹ بال انڈسٹری کا مترادف ہوگی۔ سیالکوٹ میں فٹ بال کی تیاری کی ابتدا 20ویں صدی کے اوائل سے کی جا سکتی ہے، جب مقامی کاریگروں نے اس علاقے میں برطانوی فوج اور اسکولوں کے لیے ہاتھ سے بنے فٹ بال تیار کرنا شروع کر دیے۔ یہ ابتدائی فٹ بال چمڑے سے بنائے گئے تھے اور ہنرمند کارکنوں کے ہاتھ سے سلے ہوئے تھے۔ یہ ایک ایسا عمل تھا جس کے لیے تفصیل پر درستگی اور توجہ کی ضرورت تھی۔ ان فٹ بالوں کی کاریگری کو تیزی سے پہچان ملی اور اعلیٰ معیار کے کھیلوں کا سامان تیار کرنے والے کے طور پر سیالکوٹ کی شہرت بڑھنے لگی۔ جیسے جیسے فٹ بال نے دنیا بھر میں مقبولیت حاصل کی، اعلیٰ معیار کے فٹ بالوں کی مانگ میں اضافہ ہوا اور سیالکوٹ میں فٹ بال کے کارخانے پھیلنے لگے۔ 20ویں صدی کے وسط تک سیالکوٹ فٹ بال کا ایک بڑا برآمد کنندہ بن گیا تھا، جو یورپ اور شمالی امریکہ سمیت بین الاقوامی منڈیوں کو مصنوعات کی فراہمی کرتا تھا۔ شہر کے کاریگروں نے اپنی تکنیکوں کو بہتر بنانا جاری رکھا، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ سیالکوٹ کے فٹ بال پیشہ ور ٹیموں اور بین الاقوامی ٹورنامنٹس کے لیے درکار سخت معیارات پر پورا اترتے ہیں۔ سیالکوٹ کے فٹ بال کی ساکھ کو فٹ بال کے بڑے ایونٹس بشمول فیفا ورلڈ کپ میں ان کے استعمال سے مزید بڑھایا گیا۔ فٹ بال مینوفیکچرنگ ہب کے طور پر سیالکوٹ کی کامیابی کے پیچھے اہم عوامل میں سے ایک شہر کی روایتی دستکاری کو جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑنے کی صلاحیت ہے۔ جبکہ سیالکوٹ کے بہت سے فٹ بال اب بھی ہاتھ سے بنے ہوئے ہیں، صنعت نے اپنی مصنوعات کے معیار اور پائیداری کو بہتر بنانے کے لیے تکنیکی ترقی کو بھی قبول کیا ہے۔ مشینی سلائی اور مصنوعی مواد جیسی اختراعات نے سیالکوٹ کی فٹ بال فیکٹریوں کو ایسے فٹ بال تیار کرنے کی اجازت دی ہے جو جدید کھلاڑیوں کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے دستکاری کے اعلیٰ معیار کو برقرار رکھتے ہوئے شہر کو جانا جاتا ہے۔ اپنی کامیابی کے باوجود سیالکوٹ میں فٹ بال مینوفیکچرنگ کی صنعت کو گزشتہ برسوں میں اہم چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ سب سے اہم مسائل میں سے ایک فٹ بال کی تیاری میں چائلڈ لیبر کا استعمال ہے، جو 1990 کی دہائی میں بین الاقوامی توجہ کا مرکز بنا۔ سیالکوٹ میں فٹ بال فیکٹریوں میں بچوں کو ملازمت دینے کے انکشاف نے بڑے پیمانے پر مذمت کی اور اصلاح کے مطالبات کو جنم دیا۔ جواب میں صنعت نے بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ مل کر چائلڈ لیبر کے خاتمے اور کارخانوں میں کام کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے سخت اقدامات نافذ کیے ہیں۔ ان کوششوں میں نگرانی کے پروگراموں کا تعارف، بچوں کے لیے تعلیمی اقدامات کا قیام اور مزدوری کے منصفانہ طریقوں کو فروغ دینا شامل تھا۔ سیالکوٹ کی فٹ بال انڈسٹری کی جانب سے کی گئی اصلاحات نے نہ صرف چائلڈ لیبر کے مسئلے کو حل کیا بلکہ عالمی سطح پر اس صنعت کی مجموعی ساکھ کو بہتر بنانے میں بھی مدد کی۔ آج سیالکوٹ کی فٹ بال فیکٹریوں کو اخلاقی پیداواری طریقوں سے وابستگی اور بین الاقوامی لیبر معیارات کی پابندی کے لیے پہچانا جاتا ہے۔ پائیداری اور سماجی ذمہ داری پر صنعت کی توجہ نے نئے صارفین کو راغب کرنے اور کھیلوں کے بڑے برانڈز کے ساتھ طویل مدتی معاہدوں کو محفوظ بنانے میں بھی مدد کی ہے۔ سیالکوٹ کی فٹ بال انڈسٹری کو درپیش ایک اور چیلنج دوسرے ممالک سے مقابلہ ہے، خاص طور پر چین، جو عالمی اسپورٹس مینوفیکچرنگ مارکیٹ میں ایک بڑے کھلاڑی کے طور پر ابھرا ہے۔ مسابقتی رہنے کے لیے سیالکوٹ کی فٹ بال فیکٹریوں کو مسلسل جدت اور بدلتی ہوئی مارکیٹ کے تقاضوں کے مطابق ڈھالنا پڑا۔ اس میں تحقیق اور ترقی میں سرمایہ کاری، نئے مواد اور پیداواری تکنیکوں کی تلاش اور نئی منڈیوں میں توسیع شامل ہے۔ صنعت کو حکومتی تعاون سے بھی فائدہ ہوا ہے، جس میں برآمدات پر مبنی کاروبار کے لیے مراعات اور انفراسٹرکچر اور لاجسٹکس کو بہتر بنانے کے اقدامات شامل ہیں۔
ان چیلنجوں کے باوجود سیالکوٹ کی فٹ بال کی صنعت مسلسل ترقی کی منازل طے کر رہی ہے۔ بڑے حصے میں شہر کی ہنرمند افرادی قوت اور اعلیٰ معیار کی مصنوعات تیار کرنے کے لیے اس کی شہرت کی بدولت صنعت کی لچک اور موافقت نے اسے فٹ بال کے ایک سرکردہ برآمد کنندہ کے طور پر اپنی پوزیشن برقرار رکھنے کی اجازت دی ہے، جو کھیلوں کے کچھ بڑے ناموں کو مصنوعات فراہم کرتی ہے، بشمول ایڈیڈس، نائکی اور پیوما۔ سیالکوٹ کے فٹ بالز کو فیفا ورلڈ کپ سمیت متعدد ہائی پروفائل فٹ بال ٹورنامنٹس میں استعمال کیا گیا ہے، جس نے کھیلوں کی تیاری میں عالمی رہنما کے طور پر شہر کی حیثیت کو مزید مستحکم کیا۔ اپنے معاشی اثرات کے علاوہ سیالکوٹ میں فٹ بال کی تیاری کی صنعت نے مقامی کمیونٹی میں بھی نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ یہ صنعت ہزاروں کارکنوں کو روزگار فراہم کرتی ہے، جن میں سے اکثر نے سالوں کے دوران خصوصی مہارتیں تیار کی ہیں۔ ان ملازمتوں نے سیالکوٹ کی مجموعی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہوئے خطے کے بہت سے خاندانوں کی روزی روٹی کو بہتر بنانے میں مدد کی ہے۔ صنعت کی کامیابی نے صنعت کاروں اور کاریگروں کی ایک نئی نسل کو بھی متاثر کیا ہے، جو شہر کی دستکاری اور اختراع کی میراث کو جاری رکھنے کے خواہشمند ہیں۔ پاکستان کی فٹ بال فیکٹریوں کی کہانی روایت، جدت اور لچک کی طاقت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ 20ویں صدی کے اوائل میں اس کے شائستہ آغاز سے لے کر فٹ بال مینوفیکچرنگ میں عالمی رہنما کے طور پر اس کی موجودہ حیثیت تک سیالکوٹ کی فٹ بال انڈسٹری نے ایک طویل سفر طے کیا ہے۔ معیار اور دستکاری کے تئیں شہر کی وابستگی مارکیٹ کے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق ڈھالنے کی صلاحیت کے ساتھ اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ سیالکوٹ عالمی کھیلوں کی تیاری کی صنعت میں سب سے آگے رہے۔ جیسا کہ ہم مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں، سیالکوٹ میں فٹ بال مینوفیکچرنگ انڈسٹری اپنی ترقی اور کامیابی کو جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔ جدت، پائیداری اور اخلاقی پیداوار کے طریقوں پر صنعت کی توجہ عالمی منڈی میں اپنی مسابقتی برتری کو برقرار رکھنے کے لیے کلیدی ہوگی۔ سیالکوٹ کی فٹ بال فیکٹریاں مقامی معیشت میں اہم کردار ادا کرتی رہیں گی، روزگار فراہم کرنے، خاندانوں کی کفالت کرنے اور علاقے کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتی رہیں گی۔ ایک صدی سے زائد عرصے سے سیالکوٹ کی فٹ بال انڈسٹری کی تعریف کرنے والی دستکاری اور عمدگی کی میراث بلا شبہ آنے والی نسلوں کو متاثر کرتی رہے گی۔ آخر میں پاکستان کی فٹ بال فیکٹریوں کی تاریخ چالاکی، استقامت اور کامیابی کی کہانی ہے۔ سیالکوٹ کی دستکاری کی بھرپور روایت کی جڑوں سے لے کر اسپورٹس مینوفیکچرنگ میں عالمی رہنما کے طور پر ابھرنے تک فٹ بال کی صنعت نے عالمی سطح پر نمایاں اثر ڈالا ہے۔ جب ہم سیالکوٹ کی فٹ بال فیکٹریوں کی کامیابیوں کا جشن مناتے ہیں، ہمیں جدت، اخلاقی طریقوں اور معیاری دستکاری کی پائیدار قدر کی اہمیت یاد دلائی جاتی ہے۔ پاکستان کی فٹ بال مینوفیکچرنگ انڈسٹری کی اس تلاش میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ اگر آپ کو اس ویڈیو کا مزہ آیا تو براہ کرم دنیا بھر کی صنعت اور اختراع کی مزید گہرائی سے متعلق کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔